والی بال۔ باسکٹ بال کی طرح والی بال بھی بنیادی طور پر امریکی کھیل ہے۔ یہ 1895 میں ایجاد ہوا۔ والی بال کا موجد ولیم سی مورگن امریکہ کی ریاست میساچیوسیٹس کے شہر ہالی اوک میں جسمانی تربیت کے استاد کی حیثیت سے کام کیا کرتا تھا۔ ہالی اوک کے وائی ایم سی اے کلب میں جہاں وہ کام کرتا تھا، ممبران میں نوجوانوں کے علاوہ ادھیڑ عمر کے لوگوں کی بھی خاصی تعداد تھی۔ کلب میں بہت سے تاجر پیشہ لوگ بھی ممبر تھے جو شام کے وقت صرف ہلکی ورزش کرنا چاہتے تھے۔ باسکٹ بال کا کھیل اس وقت تک ایجاد ہوئے کئی سال گزر چکے تھے اور اس کا انتظام کلب میں موجود تھا، لیکن باسکٹ بال نہایت تیز رفتاری کا کھیل ہے۔ اس میں سپیڈ اور سٹیمنا دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا زیادہ عمر کے لوگوں کو اس میں زیادہ دلچسپی نہ تھی، بلکہ اس کھیل سے ان کی روزمرہ کی ضرورت بھی پوری نہ ہوتی تھی۔ انہیں دراصل ایک کم رفتار اور ہلکے پھلکے کھیل کی ضرورت تھی۔ اس طبقے کی ضرورتوں اور خواہشوں کے پیش نظر مورگن نے والی بال کا کھیل ایجاد کیا۔ ابتدا میں جب یہ کھیل ایجاد ہوا تو اس میں باسکٹ بال کی گیند اور ٹینس کا نیٹ استعمال کیا گیا، لیکن جلدی یہ بات محسوس کی جانے لگی کہ ٹینس کا نیچا نیٹ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، لہٰذا نیٹ کو زمین سے 8 فٹ اونچا کر دیا گیا اور اس کی گیند بھی تبدیل کر دی گئی۔ اس کی موجودہ گیند باسکٹ بال کی گیند سے چھوٹی ہوتی ہے اور اس کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ مورگن نے اس کھیل کا نام منٹو نیٹ رکھا تھا، لیکن یہ نام زیادہ عرصے تک نہ چل سکا۔ اسپرنگ فیلڈ کالج کے ایک پروفیسر نے اس کھیل کا نام تبدیل کر کے والی بال رکھ دیا۔ یہ نیا نام اس مناسبت سے موزوں بھی ہے کہ والی بال کے کھیل میں والی لگانے کا عمل سب سے نمایاں ہوا کرتا ہے۔ والی بال کے رہنما اصول پہل مورگن نے 1897 میں مرتب کیے اور ان کو شمالی امریکہ کے وائی ایم سی اے کی تنظیموں کی مشترکہ تصنیف دی آفیشل ہینڈ بک آف دی ایتھلیٹک لیگ میں شائع کیا۔ 1916 میں ان اصولوں پر نظر ثانی کے بعد مناسب تبدیلیاں لائی گئیں، لیکن پہلی جنگ عظیم کے سبب نئے اصولوں کا بروئے کار لانے کا موقع نہ مل سکا، لہٰذا 1932 میں پہلی بار تبدیل شدہ اصولوں کے تحت امریکہ کا قومی والی بال ٹورنامنٹ منعقد کیا گیا۔ پہلی عالمی جنگ سے والی بال کو اتنا فائدہ ضرور پہنچا کہ یہ کھیل فوجی یونٹوں کے ذریعے دنیا کے دور دراز علاقوں تک پہنچ گیا۔ 1929 میں امریکہ کی قومی والی بال ایسوسی ایشن وجود میں آئی، جس کے تحت مردوں کی ٹیم کے مقابلے منعقد ہونے لگے، لیکن 1945 میں خواتین کی ایسوسی ایشن قائم ہونے کے بعد یہ مقابلے خواتین کی ٹیموں کے درمیان بھی منعقد کیے جانے لگے۔ والی بال کا عالمی ادارہ انٹرنیشنل والی بال فیڈریشن، جو بین الاقوامی سطح پر اس کھیل کی نگرانی کرتا ہے، 1947 میں پیرس میں قائم کیا گیا اور فرانس کے پال لیبوا اس ادارے کے پہلے سربراہ مقرر ہوئے۔ ابتداً اس میں 13 ممبر ممالک شامل تھے، لیکن اب ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ والی بال کا پہلا عالمی ٹورنامنٹ 1949 میں مرد کھلاڑیوں کے لیے منعقد کیا گیا، جبکہ خواتین کے عالمی مقابلے 1952 سے شروع ہوئے۔ 1957 میں بلغاریہ کے دارالحکومت صوفیہ میں انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے سامنے والی بال کے نمائشی میچ پیش کیے گئے تاکہ اس کو بھی اولمپک مقابلوں میں شامل کیا جا سکے، لیکن والی بال کو 1960 کے اولمپک کھیلوں میں شامل نہ کیا جا سکا۔ اولمپک سطح پر یہ کھیل پہلی بار 1964 کے ٹوکیو گیمز میں شامل کیا گیا۔ باوجود اس کے کہ والی بال امریکی کھیل ہے اور امریکہ کے باشندوں نے اس کو ساری دنیا میں عام کیا ہے، لیکن اب دنیا کی بہت سی قوموں نے اس کھیل میں امریکہ پر برتری حاصل کر لی ہے۔ آج والی بال امریکہ کے علاوہ روس، جاپان، ہنگری، پولینڈ، رومانیہ، برازیل، کیوبا اور کینیڈا میں بہت عام ہے اور ان ممالک کی ٹیموں کا شمار دنیا کی بہترین ٹیموں میں ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ برصغیر کے خطے میں یہ کھیل پہلی عالمی جنگ کے زمانے میں رائج ہوا ہے اور اس طرح والی بال سے ہماری وابستگی بھی بہت پرانی ہے۔ والی بال سے ہماری قدیم وابستگی کا نتیجہ یہ نکلا کہ قیام پاکستان کے وقت اس کھیل کے اچھے کھلاڑی بڑی تعداد میں پاکستان کے حصے میں آئے، لیکن اس وقت ملک میں کوئی ایسا ادارہ نہ تھا جو کھلاڑیوں کی سرپرستی کر سکتا اور ملک کے حالات بھی اس قابل نہ تھے کہ کھیلوں کی طرف زیادہ توجہ دی جا سکتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ والی بال کا اچھا خاصا ٹیلنٹ برباد ہو کر رہ گیا۔ پاکستان میں اس کھیل کی طرف قابل ذکر توجہ 1955 میں دی گئی۔ اسی سال 13 جنوری کو پاکستان والی بال فیڈریشن کا قیام عمل میں آیا، جس کی کوششوں سے پاکستان کو عالمی والی بال فیڈریشن نے تسلیم کر لیا۔ اس الحاق کے 3 سال بعد تک تو پاکستان میں والی بال کی سرگرمیاں اچھے خاصے پیمانے پر جاری رہیں، لیکن 1959 کے بعد اس میں زوال کے آثار پیدا ہو گئے، جس کے مضر اثرات پیدا ہوئے۔ پاکستان کی والی بال ٹیم متعدد بار تہران، جکارتہ، بینکاک اور انقرہ وغیرہ کے کامیاب دورے کر چکی ہے۔ جب 1961 میں مورگن انٹرنیشنل والی بال ٹورنامنٹ کراچی میں منعقد کیے گئے تو پاکستان کی ٹیم نے اس میں اول پوزیشن حاصل کی، حالانکہ اس ٹورنامنٹ میں انڈونیشیا اور جاپان جیسے ملک بھی شریک ہوئے تھے۔ لیکن 1962 کے جکارتہ ایشین گیمز میں پاکستان تیسرے نمبر پر آیا۔ اسی طرح 1962 کے عالمی قومی چیمپئن شپ کے مقابلے جو کراچی میں منعقد ہوئے تھے اور جس میں امریکہ، فرانس، ہالینڈ اور بیلجیم شریک تھے، پاکستان تیسرے نمبر پر آیا۔ لیکن ہماری والی بال تنظیم کو جو گھن 1959 میں لگ چکا تھا اندر ہی اندر اپنا اثر کر رہا تھا اور اس نے ہماری بنیادیں اتنی کھوکھلی کر دی کہ 1964 کے پری اولمپک ٹورنامنٹ میں جو دہلی میں منعقد ہوا تھا، پاکستان 6 نمبر پر آیا، جبکہ اس میں کل 60 ٹیمیں شریک ہوئی تھیں۔ اب کسے معلوم کہ اس کھیل میں ہم کہاں ہیں۔